بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے دین اسلامی بہن بھائیوں ماؤں بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ اور میری پیاریوں، میرے چینل کو آپ ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اور یہ دینی درس کا ہے اور آپ اس کو ضرور دیکھا کریں، سنا کریں، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ہے اور قرآن کی ہر بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے انسان کی تربیت کر رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب بھی عظیم اور ہمارے انبیاء اور رسول بھی عظیم، تمام انبیاءوں سے یہ ہمارے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم اور ان کی کتاب بھی عظیم ہے۔ تو اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا اور سننا بھی ثواب ہے اور آگے اس کو بیان کرنا بھی ثواب ہے، اور ثواب کے کام کی نیت سے آپ بھی انما الاعمال بالنیات کیا کریں اور اس میں میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اس ثواب کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے یہ آیات پڑھی تھی، جو آیات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ کی آیات رکوع نمبر 19 اور آیات نمبر 162۔ یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو تم کھاؤ اور پیو جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں۔ تو یہاں پر پاکیزہ چیزوں کا بیان آیا ہے، اور شکر بھی کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور بے شک یہ کہ تم خاص ہی اسی کی عبادت کرو جو رب ہے، اسی کی بندگی کا حق ہے۔ تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے، تو اس آیت کی روح میں جب آپ نے یہ حدیث ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیاتیں تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیات میں حضرات آپ نے فرمایا، پہلی آیات میں حضرت انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، اور دوسروں آیات میں ایمان والوں کو حکم ہوا ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ وہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائیں۔ اللہ جل شانہ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا کہ حلال کھائیں، وہی حکم اپنے مومن بندوں کو بھی دیا۔ حلال کی اہمیت اور ضرورت اس لیے ظاہر کی کیونکہ حلال کھانے کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور اس کو ظاہر طریقے سے بیان بھی کر دیا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کو بھی آپ نے اس کی کیفیت ایک ظاہری بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا ایک ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ ایک ایسا شخص کا ذکر کیا، جو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو لمبے سفر میں جا رہا ہے، بدحالی کی وجہ سے، اس کو سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھر گئے اور جسم پر گرد غبار چڑھ گیا، اور اپنی اس بدحالی میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہاتھ پھیلا کر وہ اپنے رب سے یا ربی یا ربی کہہ کر خدا پاک سے، اپنے اللہ پاک سے دعا اور کچھ مانگنا چاہتا ہے کہ میری دعا، اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لی جائے، قبول کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا نہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور لباس بھی حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ ظاہر بات کر دی کہ اس شخص کی جو مسافر
میں شمار ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جن کی دعا خصوصیت سے قبول ہونی تھی، اور مضطر ہے یعنی پریشان حال ہے، کہ کہتے ہیں جو سفر میں جائے تو وہ جو دعا کرے تو اس کی قبول ہوتی ہے، مضطر حال میں، پریشانی حال میں تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مسافر اور پریشان حال ہونے کے باوجود ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا حرام ہو۔ آج کل تو بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ شکایت تو کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اپنے کھانے کی طرف غور کریں، اپنے پینے کی طرف غور کریں کہ ہمارا کھانا پینا کس حال میں ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حلال کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ ہی پیٹ میں چلا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماں بیٹیوں، تو آپ آج سے توبہ کر لیں اور اپنا جو کچھ اللہ نے اس حدیث کی اور قرآن کے آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اور ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہوں، تو اس پر اکتفا کر لیں قرآن پر۔ تو جو پاکیزہ چیزیں کھائیں گی تو کھاؤ، اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، نمازیں بھی منظور ہوں گی، اور ہماری اولاد اچھے سے اچھے انسان بن کر پروان چڑھیں گے۔ تو یہ کئی صورتیں ہیں، حرام کی کمائی کی چند صورتیں ہیں جو میں آج آپ کو اس قرآن کی روح سے آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اور میں بیان کر کے بتاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔